بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد کے کسی سوداگر کا ایک سپہ سالار کے ذمے بہت سا روپیہ نکلتا تھا، لیکن سپہ سالار کسی طرح ادا نہ کرتا تھا۔ سوداگر جب کبھی تقاضے کے لیے اس کے مکان پر جاتا، وہ اسے گالیاں دیتا اور بے عزت کرتا تھا۔ سوداگر نے بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں پہنچائیں مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ خوشامدیں کی، رویا دھویا، لیکن بے سود۔ سوداگر کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنے کسی دوست کے سامنے یہی رونا رو رہا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہاری رقم کی وصولی کے لیے ترکیب بتاتا ہوں، ذرا میرے ساتھ بازار تک چلو۔ چنانچہ میں اپنے دوست کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے ایک درزی کی دکان پر لے گیا۔ درزی دکان کے دروازے پر بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا، اپنا واقعہ اس درزی کو سنا دو، یہ تمہاری رقم دلوا دے گا۔ میں نے اپنا سارا واقعہ درزی کو سنایا، جسے سن کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، آؤ تمہاری رقم دلواؤں۔ میں اور میرا دوست درزی کے ساتھ ہو لیے۔ تھوڑی دور چل کر میں نے اپنے دوست سے کہا، تم شاید مجھ سے مذاق کر رہے ہو۔ بڑے بڑے لوگوں نے سفارشیں کیں مگر اس بے ایمان سپہ سالار نے ایک کوڑی تک تو دی نہیں۔ اس بیچارے درزی کی وہ کیا پرواہ کرے گا، پہلے کی طرح ذلیل کر کے باہر نکلوا دے گا۔ میرا دوست بولا، تم جاؤ تو صحیح، تمہارا کام ہو جائے گا۔ الغرض ڈرتا کانپتا میں درزی کے ساتھ سپہ سالار کے مکان پر پہنچا۔ بیسیوں خادم اور سپاہی دروازے پر موجود تھے۔ درزی کو دیکھتے ہی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھے۔ درزی نے امیر کو پوچھا، جواب ملا، شکار کو گئے ہیں۔ جناب نے کس طرح قدم رنزہ فرمایا، اگر کوئی ایسی خدمت ہے تو امیر کے بغیر انجام دی جا سکتی ہے تو ہم حاضر ہیں، ورنہ امیر کا انتظار فرمائیے۔ درزی نے کہا، میں انتظار کرتا ہوں۔ خادم ہمیں اندر لے گئے اور بڑی عزت کی جگہ بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں امیر آ پہنچا۔ درزی کو دیکھ کر بہت تعظیم کی اور مزید خاطرداری کی، پھر بولا، فرمائیے کیا حکم ہے؟ جب تک تعمیل نہ کر لوں گا کپڑے نہیں بدلوں گا۔ درزی نے کہا، اس سوداگر کی رقم ادا کر دیں۔ سپہ سالار نے جواب دیا، اس وقت خزانے میں 5000 درہم سے زیادہ حاضر نہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اب تو وہ قبول فرما لیں، باقی رقم میں قسطوں میں 1 مہینے کے اندر اندر ادا کر دوں گا۔ اگر 1 مہینے میں ادا نہ کر سکوں تو میں انہی کو اپنا مختار مقرر کرتا ہوں، یہ جس وقت چاہیں میرا سامان یا مکان بیچ کر اپنا روپیہ وصول کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے آدمی بھیج کر 5000 درہم منگوائے اور درزی کو گواہ کر کے میرے حوالے کر دیے۔ رقم وصول کر کے میں خوشی خوشی درزی کے ساتھ اس کی دکان پر آیا اور روپیہ اس کے سامنے رکھ کر بولا، یہ سب رقم آپ کی ہے کیونکہ آپ کی کوشش سے وصول ہوئی ہے، اس میں سے جتنی چاہیں آپ قبول فرمائیے۔ درزی نے جواب میں کہا، اللہ تمہیں برکت دے، مجھے 1 پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خیریت سے گھر جاؤ، اپنی رقم سنبھال کر لے جاؤ۔ میں نے کہا، ایک گزارش اور ہے، اور وہ یہ کہ جب اتنے بڑے بڑے عزت دار لوگوں کے کہنے سننے سے سپہ سالار نے میری بات نہ سنی اور مجھے کوڑی تک نہ دی تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے ایک اشارے پر وہ سیدھا ہو گیا تھا؟ آپ کا اس پر ایسا کون سا اثر ہے؟ درزی نے جواب دیا، اسے پوچھ کر کیا کرو گے، آم کھانے سے کام، پیڑ گننے سے کیا مطلب؟ اللہ نے تمہارا کام کر دیا، اس کا شکر ادا کرو اور گھر جاؤ، میرے کام کا بھی حرج ہو رہا ہے۔ میں نے بہت خوشامد کی اور عاجزی کی تو درزی نے جواب میں کہا، کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن تم کسی طرح نہیں مانتے تو سنو۔ کئی سال سے میں اس سامنے والی مسجد میں اذان دیا کرتا ہوں اور صرف ثواب کی خاطر پابندی کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ترک ایک عورت کو زبردستی پکڑ کر لے جا رہا ہے۔ عورت چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن وہ ایک نہیں سنتا۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے اسے ڈانٹا مگر وہ الٹا میرے سر ہو گیا اور ایک ہاتھ سے عورت کو پکڑے رہا اور دوسرے ہاتھ سے مجھ پر اتنے ڈنڈے برسائے کہ میری کمر، سر اور پسلیوں کو چور چور کر دیا اور اس عورت کو لیے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ میری ہڈی پسلی تو ایک ہو چکی تھی مگر اسلامی
حمیت، مذہبی غیرت اور اس مظلوم عورت کی مصیبت کے خیال نے مجھ میں اتنی ہمت پیدا کر دی کہ میں محلے کے لوگوں کو جمع کر کے اس ترک کے مکان پر پہنچا اور چاہا کہ ان کی مدد سے اس غریب کو اس ظالم کے پنجے سے چھڑاؤں۔ ترک اجڑ آدمی مستی کے عالم میں غصے سے بھرا ہوا ہاتھ میں تلوار لیے باہر نکلا اور ایک لمحے میں تمام لوگ بھاگتے نظر آئے۔ میں نے اسے پھر سمجھانے بجھانے کی کوشش کی مگر اس نے ایک نہ سنی اور لاتوں اور گھوسوں سے میری دوبارہ خاطر کر کے اپنے گھر میں گھسا۔ شکر ہے کہ اس نے تلوار سے میری خبر نہ لی، ورنہ تمہیں آج یہ 5000 درہم نہ ملتے۔ الغرض میں دوبارہ مار کھا کر گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا۔ رنج و غم اور غصے کے مارے میرا برا حال تھا۔ آدھی رات تک مچھلی کی طرح تڑپتا رہا۔ بھوک، پیاس اور بے خوابی نے جنون کا عالم طاری کر دیا تھا۔ اسی جنون نے مجھے ایک تدبیر سجھائی، وہ یہ کہ اگر میں اسی وقت مسجد میں جا کر اذان دے دوں تو وہ بے ایمان سمجھے گا کہ صبح ہو گئی اور اس مظلوم کو چھوڑ دے گا۔ چنانچہ میں فوراً مسجد میں پہنچا اور مینار پر چڑھ کر اذان دینے لگا۔ اس سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھا رہا کہ دیکھوں غیب کے پردے سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ سڑک پر مشالیں دکھائی دیں اور آوازیں سنائی دیں۔ کچھ لوگ مسجد کے دروازے پر آئے اور چلا کر بولے، یہ اس وقت اذان کس نے دی ہے؟ میں نے کہا میں نے دی ہے، اور ایک نے بات کاٹ کر کہا، چلو تمہیں امیر المومنین بلاتے ہیں۔ یہ سن کر میں مینار سے اترا اور ان کے ساتھ بارگاہ خلافت میں پہنچا۔ میرے ساتھی باہر رہ گئے۔ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام اور دست بوسی کر چکا تو امیر المومنین نے دریافت کیا، تم نے بے وقت اذان کیوں دی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس سے کیسے کیسے نقصانات ہوئے ہوں گے؟ روزے داروں نے کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا ہوگا، کوتوال نے گشت ختم کر دی ہوگی، پہرے دار گھر چلے گئے ہوں گے۔ میں نے عرض کی، اگر امیر المومنین اجازت مرحمت فرمائیں اور جان کی امان پاؤں تو اس بے وقت اذان کا سبب عرض کروں۔ فرمایا، کہو۔ میں نے شروع سے آخر تک سارا قصہ کہہ سنایا اور اپنے زخموں اور چوٹوں کے تمام نشانات دکھائے۔ خلیفہ نے بدر حاضر کو حکم دیا، فوراً جاؤ اور اس عورت اور ترک کو اسی وقت حاضر کرو۔ بدر حاجب گیا اور تھوڑی دیر میں اس ترک اور عورت کو لا کر پیش کر دیا۔ امیر المومنین نے عورت سے صورتحال دریافت کی۔ اس نے وہی واقعہ سنایا جو میں سنا چکا تھا۔ اس پر خلیفہ نے بدر کو حکم دیا کہ اس عورت کو اس کے شوہر کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ اس بیچاری کو کچھ نہ کہے اور اچھا سلوک کرے۔ پھر مجھے قریب لانے کا حکم دیا۔ میں پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو اس نے ترک غلام سے پوچھا، تیری تنخواہ کتنی ہے؟ غلام نے جواب دیا، اتنی۔ پوچھا، خرچ کتنا ہے؟ جواب ملا، اتنا۔ غلام کوئی جواب نہ دے سکا۔ خلیفہ نے ایک بورا منگوایا اور اس میں غلام کو بند کر کے اوپر سے خوب ٹھکائی کرائی۔ پھر مجھ سے فرمایا، آئندہ بھی جب کوئی ایسی حرکت دیکھو تو ترکوں کو منع کرو، اگر وہ نہ مانے تو مجھے خبر کرنے کی نشانی اذان ہے۔ جب کبھی بے وقت اذان کی آواز میرے کانوں میں پہنچے گی، میں سمجھ جاؤں گا کہ تم کسی بری بات کے متعلق مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر میں سلام کر کے رخصت ہوا۔ خیال تو یہ تھا کہ اذان کے معاملے میں صرف میں اور امیر المومنین باخبر ہیں، لیکن ہوا یہ کہ یہ واقعہ دوسرے ہی دن تمام درباریوں، مصاحبوں اور عہدے داروں میں پھیل گیا اور ان کے ذریعے تمام فوجیوں اور غلاموں بلکہ تمام شہر والوں میں مشہور ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے اس دن کے بعد کبھی بے وقت اذان دینے کی ضرورت نہیں ہوئی، کیونکہ میری اس بے وقت اذان سے سب ڈرتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔